الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، گزشتہ غالباً 3 جمعوں سے سورہ حجرات ہماری زیر مطالعہ ہے۔ ایک تو یہ کہ چونکہ آپ حضرات سے موقع ملتا ہے آلٹرنیٹ جمعے پر، لہٰذا کچھ گیپ اتنا ہو جاتا ہے کہ پچھلی باتوں کا کسی درجے میں اعادہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور اعادہ مطلوب بھی ہے تاکہ یہ باتیں ہمارے ذہنوں کے اندر جاگزی ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ بہرحال جو مقام ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی عظیم مقام ہے، بہت جامع صورت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ کل 5 آیات پر مشتمل، جس میں سب سے پہلی آیت کہ کسی مملکت کی جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہو، اس میں کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے متجاوز کرتے ہوئے۔ گویا کہ سیاسی اور ملی جو بنیاد ہے پہلی آیت میں بیان کر دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اور الحمدللہ کہ ہماری جو قرارداد مقاصد ہے اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے، اور اسی بنیاد پر بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ چیلنج بھی کی جاتی ہیں کہ ہمارے آئین میں، ہماری قرارداد مقاصد کے اندر جو چیزیں طے ہیں ہم اس کے خلاف کیوں جا رہے ہیں۔ خاص طور پر یہ سود کا جو معاملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد 4 آیات ہم نے پڑھی جس میں ہر مسلمان کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ، محبت، عقیدت، تعظیم، توقیر۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اس کے بعد 2 اوامر ہم نے پڑھے، مزید کوئی تفصیل بیان نہیں کر رہا، اسی پر ہمارے پچھلی مرتبہ کی گفتگو بھی مکمل ہوئی تھی۔ پہلا حکم یہ کہ افواہوں کا سدباب ہونا چاہیے، بغیر تحقیق کیے کسی بات کو محض سن کر آگے بیان کر دینا، اس کی نفی کی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی بھی صالح معاشرے کے لیے افواہوں کے اوپر اگر کوئی قدغن نہیں لگائی جائے گی اور کوئی شخص اگر اس کا مرتکب ہوا ہے تو اسے قرار واقعی سزا نہیں دی جائے گی، تو ظاہر ہے کہ جو پھر معاشرے کے اندر جو بگاڑ آتا ہے،
اور اس کی بنیاد کے اوپر کوئی اگر کوئی اقدام کرتا ہے تو یہ چیز بہت بڑے فساد کا موجب بنے گی۔ اور دوسری بات ہم نے پڑھی تھی کہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کے لیے جس طرح بھائی چارے کی فضا ہوتی ہے، دو بھائیوں کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، اظہار و قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تمام مومن باہم بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان کوئی نزاع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، ایک دوسرے کی مخالفت پر اتر آئیں تو گویا کہ اس معاشرے کا فرض ہے کہ ان کے درمیان اصلاح کرائیں۔ وہ آیت ہم نے پڑھی تھی پچھلی مرتبہ، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر مسلمانوں میں دو برادریاں، دو قبائل، دو افراد باہم ایک دوسرے کے خلاف اتر آئیں، ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کرنے لگے، نزاع پیدا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ یہ تو گویا کہ خلاصہ تھا ان آیات کا جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج میں نے دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ایک آیت تلاوت سے رہ گئی جو سب سے پہلی آیت تھی، اس سے ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دوسرا حصہ ہے، اس میں دو اوامر ہیں اور 6 نواہی ہے۔ اوامر کسے کہتے ہیں؟ جس کا حکم دیا جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور نواہی وہ کہ جس سے منع کیا جائے۔ اب جو دو آیات ہیں جو آج ہمارے زیر درس آئیں گے، اور اس کے بعد تیسری آیت بھی انشاءاللہ، فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ دیکھیے دو آیات میں 6 مرتبہ لا کا لفظ آپ سمجھ، لا یسخر قوم من بعد قوم ولا یغتب بعضکم بعضا ولا تجسسوا، اور اسی طرح جو ہے ولا تنابزوا بالالقاب، گویا کہ وہ نہیں کہ جس سے منع کر دیا گیا، وہ اعمال۔ اور اس میں بھی یہ بات ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ امر کے اوپر نہیں جو ہے وہ زیادہ مؤکد ہوتی ہے۔ ایک شے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے یہ کرو، آپ نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ آپ کی طرف سے معاملہ کمی اور کوتاہی کا ہے نا۔ لیکن کسی شے سے اگر آپ کو منع کر دیا جائے تو اس میں گویا کہ وہی امر جو نہیں کی شکل میں ہے مزید مؤکد ہو جاتا ہے کہ اس سے تو منع کیا گیا تھا، یہ تو ناجائز کام تھا، یہ غیر شرعی تھا، غیر اخلاقی تھا۔ اس کے باوجود اگر ان تمام منہیات کو انسان جو ہے پاؤں تلے روندے تو گویا کہ وہ دوہرا مجرم ہو گیا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ اوامر اور نواہی ان دونوں میں جو ہے یہ ایک فرق و مراتب جو ہے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ سب سے پہلی جو نہیں کی گئی وہ کیا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ میں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے محبت، ایثار اور قربانی کا جذبہ مطلوب ہے، اور ایسی تمام سماجی برائیاں جس کی وجہ سے دو مسلمانوں کے درمیان جو لو بانڈ ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جائے، اس کی نفی کر دی گئی۔ اب دیکھیے یہ جو 6 منہیات ہیں جنہیں منع کیا گیا ہے جن چیزوں سے، یہ تمام کی تمام وہ ہیں جو دو افراد کے درمیان ایک دوسرے کے لیے بغض، نفرت، عداوت اور دشمنی کی بنیاد بنتی ہیں، جو ایک دوسرے کی عزت کا معاملہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ادب کا معاملہ ہونا چاہیے، محبت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو گناہ ہیں یہ تمام اس کے لیے سم قاتل ہیں۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ دیکھو تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر، استہزاء، بھری محفل میں آپ نے کوئی ایسے الفاظ کہہ دیے کہ جس سے ایک متعین شخص جو ہے اس نے محسوس کر لیا کہ میرے بارے میں کہا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس شخص کے جس کے بارے میں وہ کہا گیا اور یہ کہنے والا، دونوں میں ایک قدر مشترک ہے تو ہے نا کہ مسلمان ہیں، انما المؤمنون اخوۃ۔ تو بجائے یہ کہ ان کے درمیان محبت پیدا ہو، ایک دوسرے کے لیے احترام کے جذبہ پیدا ہو، جب موقع ملے گا اس شخص کو کہ جس کا مذاق اڑایا گیا تھا وہ بھی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دے گا، وہ اس شخص کے خلاف کوئی مذاق کا معاملہ کرے گا، استہزاء کرے گا۔ لہذا وہ لو بانڈ جو ہے وہ کمزور پڑ گیا،
اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمان معاشرے کا ہر فرد جو ہے ایک اینٹ کی مانند ہے، اور دوسرے ان کے درمیان جو لو بانڈ ہونا چاہیے وہ سیمنٹ سبسٹنس کی مانند ہے کہ جو دو اینٹوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں تو دراڑ پڑ گئی، یہاں تو خلیج واقع ہو گئی۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم۔ نوٹ کیجئے قرآن حکیم میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے اس آیہ مبارکہ کا بھی آغاز ہوا تو اس میں گویا کہ ایمان والوں میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر خواتین کا الگ سے ذکر کیا گیا، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور نہ ہی خواتین ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، اس لیے کہ بنیاد دونوں اعتبارات سے خواہ مرد ہو خواہ خواتین ہو، ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہا ہے۔ گویا کہ یہ ریپیٹڈلی کہا گیا، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اس لیے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ مرد تو چونکہ اپنے جو بھی معاشی معاملات ہوتے ہیں اس کی جگڑ بندیوں میں اکثر و بیشتر اتنا مصروف ہوتا ہے کہ شاید اسے اتنا وقت نہیں ملتا، لیکن خواتین کے ذمے چونکہ گھرداری ہے، گھر میں موجود ہیں، کچھ فارغ اوقات بھی ہیں اور ان کی مجلسیں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو وہاں گویا کہ یہ جراثیم کسی درجے میں زیادہ پائے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جائے۔ تو پہلی نہیں جو آ گئی تمسخر اور استہزاء، اس کی نفی کر دی گئی۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو عیب نہ جڑا کرو۔ یہاں نوٹ کیجئے اصل میں جو پہلی آیت میں 3 برائیاں ہیں، یہ تینوں برائیاں روح در روح ہوتی ہیں۔ جس شخص کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس محفل میں موجود ہے، آپ کے سامنے ہے، عیب جو کی جا رہی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تانا دیا جا رہا ہے وہ بھی اسی شخص کو دیا جائے گا جو موجود ہے۔ اسی طرح برے ناموں کے ساتھ اگر پکارا جا رہا ہے جو اس کے لیے گویا کہ اس اعتبار سے کہ جس سے وہ خود جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، یہ بھی روح در روح ہے۔ تو پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 11، اس کے اندر 3 وہ برائیاں جو مجلسی برائیاں ہیں اور روح در روح کی جاتی ہیں۔ تو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور عیب نہ لگایا کرو ایک دوسرے کو۔ دیکھیے یہاں بھی بڑا ایک لطیف نکتہ ہے، انفسکم، اس کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو۔ اس لیے کہ بہت پیاری ایک واقعہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ حضور نے فرمایا اپنے والدین کو گالی مت دیا کرو۔ صحابہ کرام نے تعجب کرتے ہوئے حضور سے سوال کیا کہ حضور کون بدبخت ہوگا جو اپنے والدین کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کرے، انہیں گالیاں دے؟ تو دیکھیے کس قدر خوبصورتی سے حضور نے فرمایا اگر تم کسی کے والدین کے لیے کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کرو گے، گالی دو گے، تو وہ پلٹ کر تمہارے والدین کو گالی دے گا۔ گویا کہ بالکل اسی طرح یہ ایک ریفلیکس ایکشن ہے کہ جو ہوگا، تو انفسکم کے اندر یہ بات جو ہے وہ موجود ہے کہ اپنے آپ کو، مسلمان معاشرہ ایک اکائی ہے، اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کے جو ہے عزت کا جو ہے دھیلا کر رہے ہو تو گویا کہ بٹا کس کو لگ رہا ہے؟ مسلم کمیونٹی کو لگ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ وضع محمد نصارہ تو تمدن میں ہنود، تو مسلمان جو ہے وہ ایک اکائی کی شکل میں ہے، اگر وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنے بد کرداری کی بنیاد پر، اور بہت سے ایسے اخلاقی معاملات ضمائم جس کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اسلام کو، حقیقتاً اسلام کی تعلیمات تو وہ نہیں ہے۔ تو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو عیب نہ لگایا کرو۔ اور یہاں یہ بھی مراد لیا گیا ہے چونکہ روح در روح ہے تو تانا دے دینا کسی کو، اور تانا زنی جو ہے ہمارے دین کے اندر جتنا بڑا گناہ ہے، سورہ ہمزہ کے ابتدائی جو پہلی آیت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو کسی کی عدم موجودگی میں اس کا عیب بیان کرے اور روح در روح ایک دوسرے کو تانے دینے والے۔
تو ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور دوسروں کو برے ناموں کے ساتھ نہ پکارا کرو۔ اب چڑھنے والے نام رکھ لیے جاتے ہیں، بجائے یہ کہ اس کا اصل نام ہے اس کے ذریعے اسے پکارے، ان ناموں کے ذریعے اسے پکارا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ایک بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ نتیجہ ان تمام چیزوں کا کیا نکلے گا کہ دو مسلمانوں کے درمیان جو ایک لو بانڈ اور ایثار اور ہمدردی اور قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے وہ بری طرح مجروح ہوگا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ تین نہیں جو ہے اس پہلی آیت میں آ گئے جو رو در رو ہو رہی ہیں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ایمان تمہارے دلوں میں ہے تو برائی اور وہ چیزیں جن سے روکا گیا ہے اس کے تو آپ قریب تک نہیں جائیں گے۔ ہمارا عمل، ہماری سیرت و کردار تو اصل میں اس ایمان اور تقوی کی ریفلیکشن ہوتی ہے نا جو ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ اگر صرف مسلمان معاشرے میں پیدا ہونے کی بنیاد پر ہم اسلام جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسلام کو، اور ہمارا عمل، ہماری سیرت و کردار جو ہے اس کے بالکل مخالف ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز جو گویا کہ خسرت دنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی ذلت اور نکبت اور رسوائی جو ہے وہ تھوپ دی جائے گی اللہ کی طرف سے، اور آخرت میں بھی بڑی تباہی ہے کہ جو ہمارا منتظر ہوگی۔ تو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی گناہ کا تو نام بھی بہت دور ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہو، تقوی موجود ہو، خدا خوفی موجود ہو۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یہاں تو گویا کہ قرآن نے فتویٰ دے دیا۔ ان باتوں کی وضاحت کے باوجود بھی اگر کوئی شخص باز نہیں آ رہا فاولئک هم الظالمون، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ظالم کہلائیں گے۔ یہ ظلم کون سا ہے؟ احترام آدمیت ایک وصف ہے نا، وہ شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے لیکن انسان تو ہے، لہذا اس کی اگر حق تلفی ہوگی، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو گویا کہ اسے تو اللہ تعالیٰ ظلم قرار دے رہا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص بھی باز نہ آیا ان باتوں کے واضح ہو جانے کے بعد، اپنی روش میں اس نے کوئی تبدیلی نہیں کی، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بے انصاف ہیں، جو ظالم ہیں، جو اپنے مسلمان بھائی کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 12 اس سے اگلی، یہاں بھی تین ہی وہی لا کا لفظ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پہلی آیت میں بھی 3 مرتبہ لا آیا، اور اسی طرح اس دوسری آیت میں بھی 3 ہیں وہ گناہ کے جن کا ذکر کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اجتنبوا کثیرا من الظن۔ یہ گویا کہ نہیں نمبر 1 ہے، اگرچہ لا کے الفاظ یہاں موجود نہیں ہیں، وہ بعد میں بھی آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی آئیں گے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے، لیکن یہاں ظن کو جو ہے موضوع بنایا گیا۔ ظن کسے کہتے ہیں؟ گمان کرنا۔ کسی شخص کے بارے میں بھی ہمارے دل میں اچھا گمان بھی ہو سکتا ہے، برا گمان بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ حسن ظن رکھو، انلیس کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر دے کہ میں حسن ظن کے قابل نہیں ہوں۔ وہ ثابت کیسے کرے گا؟ اپنے اخلاق سے ثابت کرے گا، اپنے کردار سے ثابت کرے گا، unless proved otherwise۔ ورنہ ہمارا دین ہر مسلمان کے لیے کہتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ رکھو۔ گویا کہ آپ نے معاملہ تو کر لیا حسن ظن کی بنیاد پر کسی شخص کے ساتھ، لیکن بعد میں آپ پر واضح ہوا کہ میں تو اسے بڑا دیانتدار سمجھتا تھا، میں تو اسے بڑا با اخلاق سمجھتا تھا، لیکن یہ کہ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ دیانتداری کے قابل، اس پر اعتماد کرنا جو ہے، گویا کہ میرا وہ حسن ظن جو اس کے بارے میں تھا وہ اب سوء ظن میں تبدیل ہو گیا، اور اس کی بنیاد چند باتیں ہیں، چند حقائق ہیں جس کی وجہ سے اس نتیجے پر پہنچا۔ تو گویا کہ یہاں جو کہا گیا نا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ جو ظن اور گمان ہے اس میں کثرت، اور یہاں خاص طور پر اشارہ کیا ہے؟ سوء ظن کی کثرت سے بچو۔
ہر مسلمان بھائی کے ساتھ جو ہے معاملہ حسن ظن کا ہونا چاہیے۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ اگر یہ ظن اور گمان سوء ظن کے اندر اگر جو ہے وہ تبدیل ہو گیا تو یہی تو گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں۔ ولا تجسسوا، اب یہ گویا کہ پانچویں نہیں آ گئی، اور دیکھو تجسس نہ کیا کرو۔ اب تجسس کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کی جو ہے وہ ٹوہ میں رہنا، اور انسانی طبائع کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسانی نفسیات جو ہے طبعاً کہہ لیجئے یا ہوتا ہے عام طور پر، کسی شخص کے بارے میں اگر کوئی بری بات آپ تک پہنچے، اس کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی گناہ کا معاملہ ہے، کوئی فسق و فجور کا معاملہ ہے، تو آپ گویا کہ اسے فوراً قبول کر لیں گے، ہاں واقعتاً عام طور پر یہ الگ بات ہے کہ نیک اور صالح لوگ بھی اس معاشرے میں موجود ہیں، وہ اس وقت تک یقین نہیں کریں گے کہ جب تک وہ پوری طرح تحقیق نہ کر لیں، بالکل اسی طرح جو ہم نے پڑھا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ افواہوں کے سدے باب میں یہ ہدایت ہم نے پڑھ لی تھی نا کہ اس شخص کے لیے جو سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے، اس کے کذب اور اس کے جھوٹ پر سب سے بڑی دلیل یہی ہے، بغیر تحقیق کیے۔ تو تجسس جو ہے اس اعتبار سے بعض اوقات ضرورت بھی ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کوئی شخص آپ کے پاس آیا، وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کا معاملہ جو ہے کسی خاندان میں کرنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کے ذمہ لگاتا ہے، وہ آپ کے خاندان کا کوئی فرد ہے، یا یہ کہ فرض کیجئے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، ذرا تھوڑی سی معلومات ان کے بارے میں مجھے بتا دیجئے، مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کرنا۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ اگر آپ کے علم میں اس فیملی کے بارے میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو منفی ہیں، تو گویا کہ یہ پھر بددیانتی ہوگی کہ جس شخص نے آپ سے جس نے مشورہ کیا تھا، آپ صرف اس بنیاد پر کہ میں اس کی کوئی برائی جو ہے اس کی عدم موجودگی میں بیان نہیں کروں گا، تو گویا کہ یہ وہ شے ہے جو مطلوب نہیں ہے۔ یہاں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کس لیول پر بات کر رہے ہیں۔ تو تجسس کا ایک وہ معاملہ کہ جس میں کسی شخص کے اندر گویا کہ یہ جراثیم موجود ہیں کہ تجسس، کھود کرید، کسی کی ٹوہ لیتے رہنا، کوئی دو اشخاص جو ہے کوئی باہم بات کر رہے ہیں، کوئی مسکرا رہے ہیں، تو فوراً دل کے اندر جو وسوسہ پیدا ہو جائے، پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں۔ اب کسی تھرڈ پارٹی سے، تھرڈ پرسن سے معلوم کر رہے ہیں جو قریب موجود تھا، کیا بات کر رہے تھے یہ۔ اب یہ وہ بالکل وہی مثال ہے کہ جس طرح مکھی جو ہے گندگی کی تلاش میں رہتی ہے، اسی طرح بعض طبائع ہوتے ہیں انسانوں کے اندر کہ جو ان نجاستوں کے متلاشی رہتے ہیں، کہ کسی کے بارے میں کوئی منفی بات جو ہے اگر علم میں آئے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنے تک تو محدود نہیں کر رکھیں گے نا، اس کو پھر دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور چھٹی بات جس سے یہاں منع کیا گیا، دیکھو تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ نہیں جو ہے وہ امر کے اوپر مقدم ہوتی ہے۔ اب یہ وہ جسے آپ کہیے وہ حمام ہے کہ جس میں ہم سب موجود ہیں، جہاں 3 آدمی بیٹھے ہوں گے، 5 آدمی بیٹھے ہوں گے، ان میں سے کوئی شخص اگر اٹھ کر چلا گیا، جیسے ہی وہ گیا تو اس کو برائی کرنی شروع کر دی، یا فرض کیجئے کہ ویسے ہی مجلس بیٹھے ہوئے ہیں، اور جسے آپ کہیے کہ اس وقت کی جو سویٹ ترین جو وہ ڈش ہے وہ غیبت ہے، جبکہ غیبت کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے، واقعہ یہ ہے کہ اگر اس پر یقین ہو تو ہر شخص کوئی بات کرنے سے پہلے کسی ایسے شخص کے بارے میں جو اس وقت موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی کے اندر اگر کوئی بات کر رہا ہے تو واقعتاً وہ تو لرز جائے گا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا جو فوت ہو چکا ہے، جس کی مردہ ڈیڈ باڈی آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے جسم کا گوشت جو ہے اس کے جسم سے جدا کر کے کھائیں؟ اس کا تصور کرتے ہوئے بھی کراہت آتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ گناہ کتنا بڑا ہے، ورنہ اتنی وضاحت کی اور کھل کر بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بقیہ اور بھی بہت سی جو ہے وہ
ایسی باتیں بیان کی گئیں جو ہماری سماجی برائیوں کے ذیل میں آتی ہیں، لیکن یہ الفاظ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ تو اس سے تو تمہیں بڑی کراہت ہوئی ہے، اور ممکن ہے کسی شخص کے دل کے اندر یہ خیال جو ہے یہ بھی پیدا ہو جائے کہ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو یہ مثال بیان کرنے کی۔ جس طرح کا معاملہ چونکہ سود کے خلاف انسداد سود، اور وہ جو بڑا ہفت خواں طے ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اپیل کر دی گئی، جب وہ حدیث بیان کی جاتی ہے جو صحیح حدیث میں سے ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 جزءا، آپ میں سے بہت سے حضرات کی کان سے یہ حدیث بارہا گزر چکی ہوگی کہ سود کے 70 حصے ہیں، اور اس میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنی ماں کو اپنے نکاح میں لے لے۔ اب یہ فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اعتراض کیا جا سکتا تھا، ممکن ہے آج بھی کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ایسی مثال بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی، لیکن جب تک اس گناہ کی شناعت کے بارے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کیے جائیں گے جس سے انسان ایک دفعہ لرز جائے۔ اب یہاں غیبت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو ہماری سب سے بہترین سویٹ ڈش بن گئی ہے مجلسی برائیوں کے اندر، اس کے لیے الفاظ موجود ہیں یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ تو یہ دو جو ہیں آیات، اس میں 6 چیزیں ہیں کہ جو نہیں کے درجے میں آتی ہیں۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور پھر اجتناب عن الظن، سوء ظن سے بچنا، ولا تجسسوا، تجسس مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 یا 4 مرتبہ یہ الفاظ ریپیٹ ہوئے، گویا کہ آپ کو سیدھا رکھنے والی اگر کوئی شے ہے تو خدا خوفی ہے۔ ان مجلسی برائیوں سے آپ اگر باز آ سکتے ہیں تو صرف اس بنیاد پر کہ آپ کے دل میں خدا خوفی موجود ہو، اللہ کا حکم ہے۔ اگرچہ لفظ بڑی لذت حاصل کر رہا ہے، انسان کسی کو طعنہ دیتا ہے تو گویا کہ اسے اپنے سے بڑا حقیر سمجھتا ہے نا، اپنے آپ کو بڑھیا سمجھتا ہے۔ کسی کی غیبت کر رہا ہے، اس کی کوئی برائی اس کی عدم موجودگی میں بیان کر رہا ہے تو اپنے آپ کو بڑھیا ثابت کر رہا ہے۔ تو گویا کہ شیطان یہاں اپنا حملہ اس پر کر چکا کہ اس کے اندر ایک تکبر بھی پیدا ہو گیا ہے، اپنا بڑھیا ہونے کا احساس پیدا ہو گیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے اور کمال رحمت فرمانے والا ہے۔ نادانی میں ان گناہوں کا ارتکاب ہو گیا، ملوث ہو، لیکن یہ کہ یہ آیات سننے کے بعد، اس کا مفہوم واضح ہو جانے کے بعد اگر دل گواہی دے رہا ہے کہ بات یہی صحیح ہے، تو گویا کہ اب یہاں وہ تقوی آپ کے پاس، جسے آپ کہیے اس کا کی رول ہے کہ جو آپ کو اس رستے پر رکھے گا جو آپ کی رب کی رضا کا رستہ ہے، جو بالآخر آپ کو فوز و فلاح تک اور کامیابی تک پہنچا دے گا۔ یہاں یہ 2 آیات جو ہیں جن میں 6 ان چیزوں کا ذکر کیا گیا جس سے ہمارے رب نے ہمیں منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ تقوی پیدا کرے کہ ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو مجتنب رکھ سکیں، اور خاص طور پر 2 جو اوامر ہم نے پڑھے تھے اس کو بھی اس کے اندر شامل کر لیجئے۔ اور ظاہر ہے کہ ان تمام کا جسے آپ کہیے حاصل کیا ہے، فرما برداری اپنے رب کی، اطاعت اپنے رب کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اطاعت رسول، اطاعت خداوندی۔ یہ 2 چیزیں ہیں اگر کسی شخص کے پاس تو واقعتاً وہ اس رستے پر ہے جو صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہدایات جو ہم تک پہنچی ہیں اپنے رب کے کلام کے ذریعے ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ایک جو کھچڑی پک رہی تھی کہہ لیجئے، یا یہ کہ زبان زد عام تھی یہ بات کہ آرمی چیف جو ہے اس کا تقرر ہو رہا ہے، 6 افراد ان کے تمام نام بھی آ گئے تھے، اور شاید اس حوالے سے ہمارا ملک پاکستان جو ہے بڑا عجیب ہی معاملہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ کھیل تماشا کبھی نہیں ہوتا کہ ٹاپ کے لیول سے لے کر ریڑھی باندھ تک جو ہے ہر شخص فکر مند ہے کہ ہمارا آرمی چیف کون ہوگا، کس کا بندہ ہوگا، کس کو فائدہ حاصل ہوگا۔
یہ معاملہ جو ہے وہ دفاع کا بالکل اس قسم کی تمام نجاستوں سے پاک ہوتا ہے. دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے. کبھی اتنا بتنگڑ نہیں بنتا کہ جو ہمارے اس ملک پاکستان میں بنا ہے. بہرحال یہ اپنی اپنی جسے آپ کہیے کہ ہمارے معیارات ہیں اور ہمارے اندر جو اس حوالے سے کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اس کی نشان اس کا جو ہے غمازی کر رہی ہیں باتیں. اب چونکہ آپ کی پریس ریلیز جو ہے اسی عنوان سے متعلق ہے تو اس کا عنوان یہی ہے کہ آرمی چیف کی اتفاق رائے سے تقرری سے ملک میں ہیجانی کیفیت ختم ہو گئی. بہت بڑا ہیجانہ جو ہے وہ ایک درپیش تھا. یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی. انہوں نے کہا کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری سینیارٹی کی بنیاد پر کی گئی ہے اور فریقین کی طرف سے کسی ایسے اقدام سے اجتناب کیا گیا جس سے اس اہم تعیناتی میں تاخیر ہوتی اور ملک میں انتشار بڑھ جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اہم ترین عسکری تقرریوں کے معاملے میں سیاسی اتفاق رائے نے ثابت کر دیا ہے کہ تمام سیاسی معاملات افہام و تفہیم اور مذاکرات کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں. انہوں نے افواج پاکستان کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کے اعلان کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان کو اپنے پیشہ ورانہ امور پر توجہ دینی چاہیے. ظاہر ہے کہ ہمارا دفاع جو ہے وہ انہی کے ذمے ہے تاکہ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت پر ساری توجہ فوکس ہو سکے. امیر تنظیم نے کہا کہ افواج پاکستان کے نئے سپہ سالار حافظ قرآن بھی ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ افواج پاکستان کی شعار وہ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے نام پر قائم ہونے والے ملک پاکستان کی بقا اور سلامتی کا انحصار دین اسلام کے نفاذ ہی پر ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز نظریہ پاکستان کو عملی تعبیر دینے کے لیے متحد ہو کر جد و جہد کریں تاکہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنایا جا سکے اور ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکے.